بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت ابو عقیل رضی اللہ عنہ کے خرچ کرنے کا قصہ۔ حضرت ابو عقیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ساری رات 2 صاع کھجوروں کے عوض اپنی کمر پر رسی باندھ کر کنویں میں سے پانی نکالتے رہے، پھر 1 صاع کھجور لا کر اپنے گھر والوں کو دی تاکہ وہ اپنے کام میں لائیں، اور دوسرا صاع قرب خداداد حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ یہ صاع محنت کر کے حاصل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے صدقہ کے مال میں رکھ دو، چونکہ یہ خود غریب اور محتاج تھے اور اس 1 صاع کھجور کی خود ان کو ضرورت تھی۔ اس وجہ سے منافقوں نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے ان کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس صاع کی کیا ضرورت تھی، یہ تو خود اس صاع کا محتاج تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ ترجمہ: یہ منافقین ایسے ہیں کہ نفلی صدقہ دینے والے مسلمانوں پر صدقات کے بارے میں طعن کرتے ہیں، اور خصوصاً ان لوگوں پر جن کو بجز محنت مزدوری کی آمدنی کے اور کچھ میسر نہیں ہوتا، یعنی ان سے تمسخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس تمسخر کا بدلہ دے گا، اور مطلق طعن کا یہ بدلہ ملے ہی گا کہ ان کے لیے آخرت میں دردناک سزا ہوگی۔ یہ تو ایک صحابی کا قصہ تھا، آگے اور بھی سنیں۔ حضرت ابو سلمہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ صدقہ کرو، کیونکہ میں ایک جماعت بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 4000 درہم ہے، ان میں سے 2000 تو میں اپنے رب کو ادار دے رہا ہوں۔ اللہ کو ادار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں یہ مال ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتا ہوں اور آخرت میں اس کا بدلہ لے لوں گا، اور 2000 میں اپنے اہل و عیال کو دے رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دی جو تم دے رہے ہو، اور اس میں بھی برکت دے جو تم گھر والوں کے لیے رکھ رہے ہو۔ اور ایک انصاری نے رات بھر مزدوری کر کے 2 صاع کھجور میں جمع کی۔ انہوں نے خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے مزدوری کر کے 2 صاع کھجوریں جمع کی ہے، 1 صاع میں اپنے رب کو دے رہا ہوں اور 1 صاع میں اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ رہا ہوں۔ اس پر منافقوں نے زیادہ دینے والے اور کم دینے والے دونوں قسم کے حضرات میں عیب نکالنے شروع کر دیے، اور کہنے لگے کہ عبد الرحمن بن عوف جیسے زیادہ خرچ کرنے والے تو صرف ریا اور دکھاوے کی وجہ سے اتنا خرچ کر رہے ہیں، اور یہ غریب اور ضرورت مند آدمی جو 1 صاع کھجور دے رہا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے صاع کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے الذین یلمزون والی آیات نازل فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے خرچ کرنے کا قصہ۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، جنہوں نے خواب میں فرشتے کو اذان دیتے ہوئے دیکھا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا یہ باغ صدقہ ہے، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہوں، اور وہ جہاں چاہے خرچ کر دے۔ جب ان کے والدین کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا گزارا تو اسی باغ پر ہو رہا تھا، ہمارے بیٹے نے اسے صدقہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ ان دونوں کو دے دیا۔ پھر جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو وہ باغ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو وراثت میں مل گیا، اور وارث بن کر اس باغ کے مالک ہو گئے۔ ایک انصاری کے خرچ کرنے کا قصہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے بھوک نے پریشان کر رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک کے پاس آدمی بھیجا کہ اگر کچھ کھانے کو ہے تو بھیج دیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میرے پاس پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ نے دوسری ازواج کے پاس باری باری پیغام بھیجا تو سب نے یہی جواب دیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میرے پاس پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اسے آج رات کون اپنا مہمان بناتا ہے، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ایک انصاری کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تیار ہوں۔ چنانچہ وہ اس آدمی کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے پوچھا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا، اور تو کچھ نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے کچھ کھانے کو ہے۔ اس انصاری نے کہا کہ بچوں کو کسی چیز سے بہلا دینا، اور جب وہ کھانا مانگے تو انہیں سلا دینا، اور جب ہمارا مہمان اندر آئے تو چراغ بجھا دینا، اور اس کے سامنے ایسے ظاہر کرنا جیسے ہم بھی کھا رہے ہیں۔
اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب وہ مہمان کھانے لگے تو کھڑی ہو کر ٹیک کرنے کے بہانے چراغ بجھا دینا۔ چنانچہ وہ سب کھانے کے لیے بیٹھے، لیکن صرف مہمان نے کھایا اور انصاری اور ان کی بیوی دونوں نے بھوکے ہی رات گزار دی۔ جب وہ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں نے آج رات اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ اللہ کو بہت پسند آیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو۔ 7 گھروں کا قصہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بکری کی ایک سیری 7 گھروں میں گھومتی رہی، ہر ایک دوسرے کو اپنے پر ترجیح دیتا رہا، حالانکہ ان میں سے ہر ایک کو اس سیری کی ضرورت تھی، یہاں تک کہ 7 گھروں کا چکر کاٹ کر آخر وہ سیری اسی پہلے گھر میں واپس چلی گئی جہاں سے وہ چلی تھی۔